بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا كثيرا وجعلنا من المسلمين وهدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا ونصلي ونسلم على سيدنا وقائدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين إلى الثقلين الإنس والجن سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم من آله بفضله وكرمه ومنه وعلى صحبه البر أجمعين الذين تشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يالوا جهدا في أداء حق صحبته ومن انتهج منهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يابى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليحرق دمه. رواہ البخاری. برادران اسلام، سامعین کرام، آپ لوگ جو ادھر ادھر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے آ جائیں تو زیادہ اچھا رہے گا، اور قریب آ جائیں. دور دور متفرق بیٹھے ہوئے تو اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں. برادران اسلام، سب سے پہلے میں اس اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہاں آنے کی توفیق بخشی اور آپ سے ملاقات کا موقع دیا اور آپ کے سامنے کچھ دینی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد میں اس مسجد کے ذمہ داران کا اور اس کے امام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر موقع دیا اور یہاں کے نمازیوں سے کچھ باتیں کہنے کے لیے آپ نے ٹائم دیا. ان سب کے لیے بہت بہت شکریہ. حضرات گرامی، میری اپنی ایک دعوت ہے، میرا اپنا ایک مشن ہے، اپنی ایک تحریک ہے، اور میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں اسی تحریک کے بارے میں، اسی دعوت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں اور ان سے اپیل بھی کرتا ہوں اور ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس تحریک کے اندر، اس دعوت کے اندر شامل ہوں اور اس کا ہر طرح سے تعاون کریں. اس تحریک کا نام
رسوم و رواج مٹاؤ دعوت و تحریک ہے، یعنی مسلمانوں کے سماج کے اندر، ان کے معاشرے کے اندر جو بہت سارے ریچولس، کسٹمز، ٹریڈیشنز ان اسلامک ہیں، غیر اسلامی ہیں، ان کو مٹانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ کسی خاص فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی پرسنل آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہی اس کو مٹائے، یا کسی خاص گروپ کی، یا کسی خاص تنظیم کی، یا کسی خاص ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور جب سب لوگ مل جل کر کام کریں گے تبھی کوئی تحریک کامیاب ہوتی ہے اور تبھی سماج کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ لہذا میں اسی کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری دعوت یہ ہے، سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اسلام کو مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اسلام ایک کامل دین ہے، کمپلیٹ سسٹم ہے۔ تو کامل دین ہونے کا مراد کیا ہے؟ کیا کامل دین ہونے کا مطلب ہے کہ اسلام صرف عبادت کرنے کا نام ہے، یا اسلام صرف صحیح عقیدہ کو اپنا لینے کا نام ہے، یا اسلام کس چیز کا نام ہے؟ آج ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی یہ سوچتے ہیں اور ان کے اندر یہ غلط فہمی موجود ہے کہ اسلام چند ظاہری عبادات کا نام ہے، جو شاعر ہیں اسلام کے اندر عبادت کے انہی کو ادا کر لینے کا نام ہے، یا صرف عقیدے کا نام ہے، اور دوسری چیزیں جو ہیں خاص طور سے اکنامکس یا ٹریڈ یا بزنس یا انجینئرنگ یا ایگریکلچر یا میڈیکل سائنس یا ہمارا سوشل سسٹم یا ہمارا فیملی سسٹم، ان سب چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، یا اسی طرح سے اور بھی جو نیک کام ہے اس کو کر لیں، اور بقیہ چیزوں کے اندر آپ اسلام کو نظر انداز کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر مس انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی۔ جس طرح سے اسلام کے اندر عقیدہ ہے یا اسلام کے اندر عبادت ہے، ورشپ ہے، اور آپ اپنے عقیدہ کو اور اپنی عبادت کو اسلام کے مطابق انجام دیتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے لیے ضروری ہے، اور اسلام آپ کی زندگی کے ہر شعبہ کو شامل ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو کہ اسلام سے خارج ہو، سب کے بارے میں اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ چاہے آپ کا فیملی سسٹم ہو، آپ کو اپنے گھر کے اندر کس طرح سے رہنا ہے، کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں پردہ کرنا ہے، کس طرح سے معاملات کرنے ہیں، یہ پورا نظام اسلام کے اندر موجود ہے۔ آپ کا سوشل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، سماجی نظام کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، شادی بیاہ کے اندر آپ کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، ان تمام چیزوں کا بیان اسلام کے اندر موجود ہے۔ آپ کو کس طرح سے ٹریڈ کرنا ہے، آپ کو بزنس کس طرح سے کرنا ہے، آپ کو انجینئرنگ میں کس طرح سے کام کرنا ہے، یا آپ کو میڈیکل میں کس طرح سے کام کرنا ہے، یا آپ کا مینرز، آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک، آپ کا اخلاق، یعنی غرضے کی دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، یا ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو کہ اسلام سے خارج ہو یا اسلام سے باہر ہو۔ لہذا جس طرح سے ایک مسلمان اپنا عقیدہ درست رکھتا ہے یا عبادت اسلام کے مطابق کرتا ہے، اسی طرح سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو نافذ کرے۔ یہ ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس میں آپ کو کوئی چوائس نہیں ہے، اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر اپنی منمانی کریں۔ تو آپ کو یہ چیز معلوم نہیں، اسلام یہ وے آف لائف ہے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو بتلاتا ہے، اور ہماری زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور امید ہی ہے کہ یہ چیز بالکل کلیئر ہوگی اور آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ پہلی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، یا اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ ہے؟ بولیے تو، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولنے کا یہاں سے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ مفت میں بولنا۔ اگر بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ اس کو بتائیے، یا اگر غلط ہے تو اس کی بھی آپ نشاندہی کیجیے۔ ہم یہاں آپ سے سیکھنے کے لیے آئیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو پہلی چیز یہ کلیئر ہو گئی کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور ہماری زندگی میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کہ اسلام سے خارج ہو۔ سب کے بارے میں اسلامی احکام موجود ہیں، اسلامی فرامین موجود ہیں۔ جس طرح سے ہم عقیدے کے اندر یا عبادت کے اندر اسلام کو فالو کرتے ہیں،
اسی طرح سے دوسرے شعبوں کے اندر بھی ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسرا پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام ایک عملی دین ہے، پریکٹیکل دین ہے، اس کے اندر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسلام ایک نظریاتی دین نہیں ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا آپ مسلمان ہو گئے، بلا شبہ آپ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام کے اندر آپ داخل ہو گئے، قانونی اعتبار سے آپ مسلمان بن گئے، لیکن آپ حقیقی مسلمان اس وقت بنیں گے جب آپ اسلام کے اوپر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ عمل کرنا کمپلسری ہے اور کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے اندر آپ کو کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ آپ چاہیں عمل کریں یا چاہے آپ عمل نہ کریں۔ اور عمل کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، بہت زیادہ۔ میں اس کو مختصر طور پر آپ کے یہاں سامنے بیان کروں گا۔ اگر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے بارے میں 4 قسطوں کے اندر اپنی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہے، آپ وہاں جا کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، یا گوگل میں سرچ کر کے بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ایمان اور عمل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور عمل کو اسلام کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو میں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ہمارا اپنا ویب سائٹ ہے www.drmannan.com، وہاں پر جا کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں مختصر طور پر اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے عمل کی اہمیت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 41 صورتوں کے اندر، کتنی صورتوں کے اندر؟ 41 صورتوں کے اندر، اور اس کی 71 آیتوں میں، کتنی آیتوں میں؟ 71 آیتوں میں، 71 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کو عمل صالح کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایمان اور عمل صالح دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کا تذکرہ بار بار کیوں کر رہا ہے؟ بار بار اس کی یاد دہانی کیوں کرا رہا ہے؟ بیکار میں کرا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کو بار بار ہم اپنے سماج کے اندر دیکھ لیں، ہم اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں، آپ کے گھر کے اندر اگر آپ کا کوئی بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے ایگزام کا وقت آ گیا، تو آپ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ نہیں فوکس کرتے؟ اسے آپ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں بار بار کہتے ہیں بچہ پڑھو امتحان آ گیا ہے، آپ روزانہ اس سے کہیں گے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یا آپ کے گھر کے اندر کوئی اہم کام ہے، کسی کی شادی ہے یا اور کوئی مناسبت ہے، تو اس وقت آپ فوکس کرتے ہیں کہ نہیں فوکس کرتے ہیں؟ تو جب دنیا کے اندر انسان اتنا زیادہ اہتمام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے۔ وہ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جتنا ایک ماں اپنے بچے کے اوپر رحم کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ تو عمل صالح کی اہمیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے، بار بار ذکر کیا ہے۔ تو اس سے ہمارے علماء نے کیا استدلال کیا ہے؟ یہاں پر کوئی حافظ ہے؟ کوئی حافظ ہے کہ نہیں؟ مثلا سورہ عصر کے اندر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی طرح سورہ 3 کے اندر ہے، اسی طرح سورہ بینہ کے اندر ہے، اسی طرح سورہ کہف کے اندر ہے، اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر، بہت ساری آیتوں کے اندر، سورہ بروج کے اندر ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس سے کیا استدلال کیا، اس کا کیا مطلب بتلایا؟ اس کا مطلب ہمارے علماء نے یہ بتلایا ہے کہ جس طرح سے ایک کافر ہے اور کافر کا کوئی عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتا ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا عمل کر ڈالے۔ اور کافر لوگ نیک کام کرتے ہیں کہ نہیں کام کرتے ہیں؟ بہت سارے کافر لوگ نیک کام کرتے ہیں۔ بل گیٹس کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، آپ دیکھیں کروڑوں روپیہ نہیں، کروڑوں ڈالر کا ویلفیئر کام وہ کرتا ہے، لیکن اس کے کام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ویلو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ویلو ہے؟ کہ اس کے یہاں 2 شرطوں میں سے ایک شرط نہیں پائی جاتی۔ وہ شرط کیا ہے؟ ایمان۔ عمل صالح تو ہے لیکن ایمان اس کے یہاں نہیں ہے، لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی ویلو نہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن اس کے یہاں دوسری شرط یا دوسری کنڈیشن نہیں پائی جاتی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، تو ایک شرط تو موجود ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن دوسری شرط اگر نہیں پائی جاتی ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ عمل صالح کی، تو اس ایمان کا خاص طور سے اس دنیا کے اندر اس کا کوئی نفع اور کوئی فائدہ مسلمانوں کو ملنے والا نہیں۔ آخرت کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد ہے،
ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے اور شروع ہی میں کیا کرے جنت میں داخل کر دے، اور ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جہنم کے اندر داخل کرے، اس کے بعد آپ کو جنت کے داخل کرے۔ آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، لیکن دنیا کے اندر آپ کو ایمان کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کل پوری دنیا میں مسلمان جو ذلیل ہیں، اور دنیا کی سب سے پچھڑی ہوئی قوم جو مسلمان ہے، یا بین الاقوامی طور پر اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ آج کے زمانے میں 2 ارب مسلمان اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور دنیا کا ہر چوتھا شخص کیا مسلمان ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی جان و مال پوری دنیا میں کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ کوئی بھی چاہتا ہے تو ان کے اوپر کیا کر دیتا ہے، حملہ کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھ لیں، کسی بھی بین الاقوامی قرارداد کے اندر مسلمانوں کو شریک نہیں کیا جاتا ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں، اقوام متحدہ کے اندر جو سیکورٹی کونسل ہے، اس سیکورٹی کونسل کے اندر مسلمانوں کا کوئی بھی ملک ممبر نہیں ہے۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان 2 ارب ہوں، ان کے پاس 57 ممالک ہوں، لیکن سیکورٹی کونسل کے اندر کسی کو اس کا ممبر نہ بنایا جائے، اور جو ویٹو پاور حاصل ہے وہ سب غیر مسلم ملکوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ چین میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، فلسطین میں 70-80 سال سے کیا ہو رہا ہے، بربا کے اندر کیا کیا گیا، اور خود ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو ہم اس کا مشاہدہ، ہم اس کا آبزرویشن خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بے عمل ہونے کی وجہ سے اور بد عمل ہونے کی وجہ سے ہمارا ایمان ہم کو نفع نہیں پہنچا رہا ہے، جو نفع ہم کو پہنچانا چاہیے تھا۔ اور ہم اس دنیا کے اندر کیا ہیں، ہم اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں، ذلیل و خوار۔ یہ ہماری بے عملی اور بد عملی کا نتیجہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ ہمارے مفسرین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے ان آیتوں سے کیا استدلال کیا ہے اور کیا معنی اس کا نکالا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کو عمل صالح کے ساتھ کیوں جوڑا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے مفسرین نے اور ہمارے علماء نے ایک دوسری بات یہ بتلائی ہے کہ ایمان یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، کوئی بھی دولت دنیا کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ میں آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہوں، تو ایک مسلمان شخص کیا کرے گا، دنیا کی بادشاہت کو لات مار دے گا، اس کو ٹھوکر مار دے گا، لیکن اپنی ایمان سے دستبردار نہیں ہوگا، اس سے تنازل نہیں اختیار کرے گا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم مسلمان اس دولت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان اس نعمت کی قدر کرتے تو کیا ہوتا، ہم اسلام کے بارے میں جانتے، ہم اسلام کے بارے میں سمجھتے، ہم قرآن کے بارے میں پڑھتے، ہم قرآن کو معنی کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے۔ تو خیر، ایمان یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو مفسرین نے بتلایا کہ ایمان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو دوسرے نمبر کی دولت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کیا کرے، کسی کو عمل صالح کی توفیق عطا کرے۔ اگر کسی بندے کو نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اس کے اوپر دوسرا سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کے اوپر کیا ہے، دوسری سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ہوتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے۔ قالوا کیف یستعملہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیسے اس کا استعمال کرتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، کہ اس کو موت سے پہلے تک نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اگر کسی مسلمان کو نیک کام ہونے کی توفیق ملے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس اوپر فضل و کرم ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوسری سب سے بڑی نعمت ہے جو اس کو حاصل ہے۔ اور اگر اس کے برعکس، اس کے مخالف کسی مسلمان کو نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے گناہوں کی سزا ہے جو اس کو اسی دنیا میں مل رہی ہے، گناہوں کی سزا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو اس کے اوپر اس دنیا کے اندر نازل ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیک کام کرنے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ بہت سارے ائمہ کے، اسلاف کے، امام نووی کے، سلیمان دارانی کے اور حسن بصری کے، ابن سیرین کے اقوال ہیں
وہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ کیا سمجھتے تھے. یہاں تک کہ اگر تہجد کی نماز بھی فوت ہو جاتی تھی تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ تہجد کی نماز فوت ہو گئی. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو روزہ رکھتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو اپنے گھروں کے اندر پردہ کراتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو شادی کے اندر فضول خرچی نہیں کرتے ہیں, ریا نمود نہیں کرتے ہیں, نمائش نہیں کرتے ہیں. یعنی ہمارا تو شب و روز دن و رات 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر گزرتا ہے. اور اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی. ایسا ہرگز نہیں ہے. جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے ہمارے اوپر رحمت نہیں نازل ہو سکتی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے نماز قائم کریں. کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ اسٹیٹکس یہ بتلاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر 98% مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے, صرف 2% مسلمان نماز ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے نازل ہو؟ اور جو نماز نہ پڑھے تو بعض علماء اس معاملے میں تو بہت سخت ہیں, خاص طور سے سعودی عرب کے. وہ تو فتویٰ دیتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جب 98% مسلمان نماز نہ ادا کریں تو کہاں سے رحمت نازل ہو؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ کو ادا کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اطاعت مکمل طور سے ہر چیز کے اندر. یہ نہیں کہ جو چیز آپ کو پسند ہے اس کے اندر اطاعت کر لی اور جو چیز ناپسند ہے اس کو آپ نے کیا کر دیا, چھوڑ دیا. نہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, رسول کی اطاعت کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, ہو سکتا ہے تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہمیں حاصل کرنی ہے مسلمانوں کو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ تمام چیزوں کو انجام دینا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دوسری چیز کیا ہے کہ یہ عمل کرنا. اگر کسی بندے کو نیک کام کی توفیق ہوتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں لیکن میں اس کو یہاں پر نظر انداز کرتا ہوں, نہیں بیان کرتا ہوں کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے. یعنی اس کے جو فوائد ہیں, اس کے جو ثمرات ہیں, اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. 71 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بیان کیا. ایک سورہ نور کی جو آیت نمبر 55 میں نے آپ کے سامنے پڑھی, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا, یعنی دونوں شرط کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ ان کو زمین لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا, بادشاہت و حکومت عطا کرے گا. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے اس دنیا کی قیادت کیوں چھین لی ہے؟ ایک زمانے میں مسلمان اس دنیا کو چلاتے تھے لیکن آج مسلمان اس دنیا کو نہیں چلاتے ہیں. آج ان کا کنٹرول اس کے پاس نہیں ہے, آج اس کا کنٹرول غیروں کے پاس ہے, کافروں کے پاس ہے. تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر ایمان تو ہے لیکن عمل صالح ہمارے پاس نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من. تو یہ ضروری ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو پائے جانا. بہت ساری چیزیں ہیں, خیر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ یہ جان لیں جنت میں داخلہ اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 28 آیتوں کے اندر عمل صالح کے ساتھ جوڑا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. 28 آیتوں کے اندر, ایک آیت کے اندر نہیں 28 آیتوں. لیکن ہم مسلمان عمل سے کیا ہیں؟ عمل سے غافل ہیں, عمل سے غافل. اور پھر بدعملی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے, ایک عملی دین ہے. اس کے اندر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. بات واضح کہ نہیں واضح؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں, ہم کہتے تو اپنے آپ کو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہمارا دعویٰ تو یہی ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف تابعین تبع تابعین یہ لوگ عمل کرتے تھے کہ نہیں عمل کرتے تھے؟ یا ہم لوگوں کی طرح سے مسلمان تھے؟ ہاں, آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ عمل کرتے تھے کہ نہیں عمل کرتے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ نماز چھوڑتے تھے, یا شادی بیاہ کے اندر ریا نمود کرتے تھے, یا صحابہ کرام بھی اسی طرح سے عمل کرتے تھے؟ نہیں. مورخین کا کہنا ہے, ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو سب سے پہلے آپ اس کے اوپر عمل کرتے تھے. اور جب بھی کسی چیز سے آپ کو روکا جاتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے اس سے رک جاتے تھے. عمان کے بادشاہ کے پاس, جلندی کے پاس جب آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر کے بھیجا تو اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں. اور دلیل میں اس نے یہی بات پیش کی کہ جب کوئی حکم آپ کو دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو کرتے ہیں, اور جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟
ہم اپنا مقارنہ اگر اسلاف سے کریں، صحابہ کرام سے کریں، تو یہ صحابہ کرام کی توہین ہے، معاف کیجیے گا، صحابہ کرام کی توہین۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اپنا مقارنہ جو ہے اسلاف سے کر سکیں۔ ان کے عمل میں، ان کے ایمان میں اور ہمارے عمل میں، ہمارے ایمان میں آسمان و زمین کا فرق ہے، آسمان و زمین کا جو ہے فرق ہے۔ ہم کسی طرح سے اپنا مقارنہ ان سے نہیں کر سکتے۔ آج کے مسلمان اسی طرح سے ہیں جس طرح کی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دنیا کی سارے قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا لا انتم یومئذ کثیر ولکن اللہ ینزل المحاب من صدور اعدائکم ویلقی الوہن فی قلوبکم۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہاری تعداد اس زمانے کے اندر زیادہ ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو، تمہارے رعب کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تم لوگ کرنے لگو گے۔ اور آج کل مسلمان جس طرح سے دنیا پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جو آپ نے علامت پائی، اور اسی کے اندر ایک لفظ ہے وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، یعنی تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی، تمہارا مقام مرتبہ کچھ نہیں ہوگا، تمہاری حیثیت کوڑا کرکٹ کی طرح سے ہوگی۔ جیسے سیلاب آتا ہے اور اپنے ساتھ کوڑا کرکٹ کو بہا لے جاتا ہے، اسی طرح اس زمانے کے اندر مسلمان، اور آج واقعی ہوئی حالت مسلمانوں کا بین الاقوامی طور پر یا ملکی طور پر یا علاقائی طور پر کوئی وزن نہیں۔ دنیا کی قومیں وہ اپنا فیصلہ کرتی ہیں اور مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیتی ہیں اور ان کو کسی چیز کے اندر شریک ہی نہیں ہے۔ اور آج کل فکری ایک زمانے میں پورے اسلامی دنیا کے اوپر غیروں نے قبضہ کر لیا تھا، فرانس نے، برطانیہ نے، ہالینڈ نے، پرتگال نے، اسپین نے اور دوسرے ملکوں نے۔ اس کے بعد مسلمان آزاد تو ہو گئے لیکن ابھی تک فکری اور اقتصادی غلامی کے اندر مسلمان ڈوبے ہوئے ہیں۔ ابھی فکری طور پر مسلمان آزاد نہیں ہو سکے ہیں، اسی طرح سے اقتصادی طور پر مسلمان آزاد نہیں ہوئے۔ آج پوری دنیا کی اقتصاد مغرب کے حساب سے چل رہا ہے۔ لہذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں مختصر طور پر کہتا ہوں کہ جو دوسری چیز تھی میں نے آپ کو بتلایا کہ اسلام کیا ہے، ایک پریکٹیکل دین ہے، اس کے اندر عمل کرنا کیا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ہمارے اسلاف سب لوگ کہتے بعمل تھے، کوئی بھی جو ہے عمل کو چھوڑنے والا نہیں تھا، یہ ضروری ہے۔ اور اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا بہت خراب نتیجہ نکلتا ہے، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہم مسلمان خود اپنی نگاہوں سے کیا کر رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو کوئی آدمی جھلنا نہیں سکتا۔ تیسری چیز یا تیسرا پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، دو چیز آپ کو معلوم ہوگا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اسلام کے اندر یہ بھی کمپلسری ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ مکمل اسلام کو فالو کریں، مکمل، کمپلیٹ، ہر میدان کے اندر، عقیدہ کے اندر بھی، عبادت کے اندر بھی، اخلاق و معاملات کے اندر بھی، ایجوکیشن کے اندر بھی، سیاست پالیٹکس کے اندر بھی، اور اپنے فیملی سسٹم کے اندر بھی، اپنے سوشل سسٹم کے اندر بھی، اپنے بزنس کے اندر بھی، اپنے ٹریڈ کے اندر بھی، میڈیسن کے اندر بھی، انجینئرنگ کے اندر بھی، ایگریکلچر کے اندر بھی، کوئی بھی میدان، ہر میدان کے اندر آپ کو اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اس میں بھی آپ کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ جو آپ کو پسند آ گیا اس کے اندر آپ نے فالو کر لیا، اور جو آپ کو پسند نہیں آیا اس کو آپ نے کیا کر دیا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ ضروری ہے یہ، اور اگر آپ فالو نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اسی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ میں اس کو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مسلمانوں مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اہل ایمان سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جنہوں نے آپ کی تصدیق کی، جنہوں نے قرآن کی تصدیق کی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو، ادخلوا، فعل امر کے ساتھ امپریٹو سینٹنس ہے، واجب اور ضروری ہے کہ تم مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو۔ تمہاری من مرضی نہیں چلنے والی ہے کہ جو چاہو اس کے اوپر عمل کر لو اور جو چاہو اس کو کیا کر دو، چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ ہر فیلڈ کے اندر، ہر برانچ کے اندر، صرف عقیدہ کے اندر نہیں یا صرف عبادت کے اندر نہیں، بلکہ ہر فیلڈ کے اندر اور ہر برانچ کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اسلام کے مطابق عمل کرنا ہے۔ مان لیجیے کوئی انجینئر ہے،
انجینئر آتا ہے یہاں پر مسجد کو بنانے کے لیے، اپنا ٹھیکہ لیتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے. اب اگر وہ ایگریمنٹ کی مخالفت کرتا ہے تو کیا اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے؟ یا جو میٹیریل اس نے فراہم کرنے کے لیے کہا ہے اس کے علاوہ دوسرا میٹیریل اس کے اندر لگا دیتا ہے؟ یا جس بات پر کیا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق وہ کام نہیں کرتا ہے، بہت سارے خراب چیزیں لگا دیتا ہے، تو کیا اسلام کے مطابق عمل کر رہا ہے؟ نہیں. اس کی کمائی کیا ہوگی؟ حرام کیوں؟ اسی طرح سے کوئی ڈاکٹر ہے، مریضوں کو لوٹ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو کیا اس کی کمائی حلال کی کمائی ہوگی؟ نہیں. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں. اگر کوئی آدمی نوکر ہے، سرکاری نوکر ہو یا کسی پرائیویٹ کمپنی کے اندر ہو، وہاں جا کر کے وہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کر رہا ہے، 8 گھنٹے کے بجائے 6 ہی گھنٹے کام کر رہا ہے، یا کسی دن حاضری لگا کر کے چلا آتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ جو سرکاری کام کرتے ہیں، تو کیا اس کی یہ کمائی حلال کی ہو جائے گی؟ حلال کی نہیں ہوگی. چاہے سرکار کی ہو یا غیر سرکار کی ہو، اس کی کمائی حرام کی مانی جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی اچھی طریقے سے ادا نہیں کی ہے. اچھی طریقے سے نہیں. بہت سارے لوگ ٹرینوں کے اندر چلے جائیں گے بنا ٹکٹ کے، تو کیا وہ حلال ہو جائے گا ان کے لیے؟ ہرگز نہیں، وہ حرام ہوگا آپ کے لیے. تو کوئی بھی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ کیا کرنا ہے؟ مکمل طور سے آپ کو اسلام کو فالو کرنا ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی قدموں کی اتباع مت کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص مکمل اسلام کو فالو نہیں کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، بلکہ کس کی اطاعت کرتا ہے؟ وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے. وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، بلکہ کس کا بندہ بن گیا ہے؟ وہ شیطان کا بندہ بن گیا ہے. شیطان کا بندہ بن گیا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خبردار کیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ نفع چاہتا ہے، نقصان چاہتا ہے، فائدہ چاہتا ہے یا پریشانی چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ وہ ہمیشہ نقصان ہی چاہے گا. تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ مسلمان دین اسلام کو چھوڑ دے، اس سے نکل ہی جائیں. اگر یہ ناممکن ہو تو کم سے کم مسلمانوں کو کیا کر دیا جائے؟ بے عمل بنا دیا جائے. اور اگر عمل کرتے بھی ہوں تو کیا کریں؟ تھوڑا آدھا تیہا کیا کر لیں؟ عمل کر لیں. جیسے بہت سارے اکثریت مسلمانوں کی جمعہ کے دن مسجد کے اندر آ جاتی ہے، بس بہت سارے مسلمان روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا رکھتے ہیں، یا بہت سارے جو ہے فیملی سسٹم کے اندر یا سوشل سسٹم کے اندر اسلام کو فالو ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیونکہ یہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دشمن ہے، کھلم کھلا کیا ہے؟ دشمن. اب دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 84 اور 85 ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ کیا ہے. اذان کیا بجے ہوتی ہے؟ 8-10 بجے. یہ آیت 2 آیتیں ہیں 84 اور 85. اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے یہودیوں کو 3 چیزوں کا حکم، اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا حکم دیا تھا. پہلی چیز کیا تھی؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں خونریزی نہیں کرنا. دوسری چیز کیا تھی؟ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کہ اپنے آپ کو، یعنی اگر دونوں لڑائی ہوتی تھی، جو غلبہ پا جاتا تھا وہ اپنے بھائی کو ان کے گھر سے نکال دیتا تھا، جلا وطن کر دیتا تھا، تو یہ بھی کام نہیں کرنا. اور تیسرا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ فَادُوهُمْ، کہ اگر تمہارا کوئی بھائی قیدی بنا کر کے لایا جاتا ہے تو اس کو فدیہ دے کر کے چھڑا لینا. لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کیا روش اپنائی کہ 2 چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، آپس میں لڑتے رہے. اور جب کسی فریق کو غلبہ مل جاتا تو مغلوب فریق کو کیا کرتا تھا؟ اس کے گھروں سے نکال دیتا تھا، اس کے ملک سے نکال دیتا، جاؤ جہاں جانا ہو. لیکن تیسری بات کو مان گئے کہ جب ان کے پاس کوئی قیدی آتا تھا تو اس کو کیا کرتے تھے؟ اس کو فدیہ دے کر کے، پیسہ دے کر کے چھڑا لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تم اس کے اوپر عمل کر لیتے ہو. عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان سے تعبیر کیا ہے. اور سب کتاب پر نہیں، بلکہ کتاب سے کیا مراد ہے؟ توریت یہ بھی آسمانی کتاب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا، اور وہ بھی اپنے زمانے کے مسلمان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے. انکار کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنی زبان سے انکار کرتے تھے، زبان سے نہیں، عملاً اس کا انکار کرتے تھے. مثلا جو حکم ہے اس کو آپ نے نافذ نہیں کیا تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو انکار کیا. مثلا بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر آپ اسے پوچھیں کیا تم نماز کا انکار کرتے ہو تو کوئی مسلمان ہی کہے گا کہ ہم نماز کا انکار کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کہے گا الا ماشاء اللہ. کیونکہ اگر کوئی شخص انکار کرتے اور اس کو حلال سمجھے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں.
یہ تو متفقہ طور پر یہ علماء کہتے ہیں، تو کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کرا، لیکن آپ اس کا انکار کس طرح سے کر رہے ہیں؟ جب آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ حدیث بخاری کی ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری پوری کی پوری امت جنت کے داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ تو جو شخص آپ کے اوپر ایمان لایا ہے وہ آپ کا انکار کیوں کرے گا؟ صحابہ کرام کو اس پر تعجب ہوا تو انہوں نے سوال کیا قیل ومن یابی یا رسول اللہ، آپ کا انکار کون کرے گا اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، مطلق اطاعت، مکمل طور سے اطاعت، ہر چیز کے اندر اطاعت، تو جنت کے اندر جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے میرا انکار کیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قولاً تو نہیں، اپنی زبان سے تو نہیں، لیکن فعلاً پریکٹیکلی یا عملی طور پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ومن عصانی فقد ابا، یہ بخاری کی روایت کہ جس نے میری نافرمانی کی۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ مسلمان آج کل کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ومن عصانی، اور عصیان جو ہے کس کے اندر داخل ہے؟ یہ انکار کے اندر کیا ہے؟ انکار کے اندر داخل ہے۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انکار جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے ہوتا ہے، ایک عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور جس مصیبت کے اندر یہود گرفتار تھے، جو خرابی ان کے اندر تھی، آج وہی خرابی مسلمانوں کے اندر ہو بہو موجود ہے، وہی فتنہ آج مسلمانوں کے اندر ہو بہو کیا ہے؟ موجود ہے۔ مسلمان بھی عمل نہیں کرتے ہیں تو عملاً کیا کرتے ہیں؟ عملاً انکار کرتے ہیں۔ تو آپ سنیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، کہ جو ایسا روش اختیار کرے جس کی عادت کافروں جیسی ہو تو اس کو کیا ہے؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اس دنیا کے اندر ذلیل کر دیا جائے۔ اور آج مسلمان جو اس دنیا کے اندر ذلیل ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ یہودیوں کی، کافروں کی صفت، کافروں کی خوبی ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ وہ بھی کتاب کے بعض حصہ پر ایمان رکھتے ہیں اور کتاب کے بعض حصے کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ تو جب یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی مار پڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا کے اندر ذلیل کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی ذلیل کر رہا ہے۔ اور آج مسلمان جو ذلیل ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے۔ اور اے کاش کی یہ معاملہ دنیا تک محدود ہوتا، یہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، یعنی جو عادات یا اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اسلام کو فالو کرنا، مکمل اسلام کے اوپر عمل کرنا یہ کمپلسری ہے، آپشن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چوائس آپ کے اندر نہیں ہے، یہ آپ کی شریعت نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے۔ آپ کی منمانی اس کے اندر چلنے والی نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے چاہیں اس کے اوپر عمل کریں اور جس چیز کو چاہیں آپ چھوڑ دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہودیوں کی صفت ہے، یہودیوں کی خصلت ہے، اور اللہ سبحانہ کیا کرے گا؟ آپ کو دنیا کے اندر بھی عذاب دے گا اور آخرت کے اندر بھی عذاب دے گا، اور بہت ساری باتیں۔ اس کو بھی میں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اسلام میں مکمل اسلام کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ ذلت اور رسوائی مقدر ہے۔ آپ اس کو وہاں پر جا کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ایک بات اور بتا دوں کہ مکمل اسلام کے اوپر عمل کرنا ضروری کیوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کے تمام شعبے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی طور پر کیا ہیں؟ مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے، انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شعبہ دوسرے شعبے سے کیا ہو جدا ہو، سب آپس میں مربوط ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، یہاں کر کے عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ باہر جا کر کے روزی حرام کی کماتے ہیں، تو آپ کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے، حج اسلام کا ایک رکن ہے، بہت ہی اہم عبادت ہے، لیکن وہاں جاتا ہے، دعا کرتا ہے ہاتھ پھیلا کر کے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، تو اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی، اس کا حج قبول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ ایک آدمی ہے، حرام طریقے سے کماتا ہے اور اپنے اعزا اقارب پر بھی خرچ کرتا ہے، دوسرے مسلمانوں کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، تو قیامت دن کے دن آئے گا، اس کے تمام مال سمیت اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا کہ تو نے سب حرام مال سے جو ہے یہ تمام خدمات انجام دی تھی۔ تو حرام مال یہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مان لیجیے کوئی انسان ہے، آ کے 5 وقتہ نمازی ہے، پہلی صف کے اندر نماز پڑھتا ہے، لیکن باہر نکلتا ہے تو ظلم کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے،
اور کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، کسی کا حق نہیں ادا کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آئے گا اور جتنے مظلومین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں کیا کرے گا؟ ان مظلوموں کو دے دے گا۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دے گا، پھر اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو اسلام کے جو شعبے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیا مضبوط انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اگر آپ مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں آج کل کے زمانے میں وہ پائی جاتی رہیں گی، وہ موجود رہیں گی، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثلاً ہم انسان ہیں اور انسان کی ضرورت کیا ہے؟ کھانا ہے۔ وہ پروٹین بھی چاہتا ہے، وٹامن بھی چاہتا ہے اور دیگر چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، پھر وٹامن کی بہت ساری قسمیں ہیں، وٹامن B6 چاہیے، وٹامن B12 چاہیے، پروٹین وغیرہ بھی چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اسی لیے انسان کیا کرتا ہے؟ مختلف کھانے کھاتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، مچھلی بھی کھاتا ہے، چاول بھی کھاتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے، ساگ سبزی بھی کھاتا ہے، مختلف قسم کے کھانے کھاتا ہے تاکہ اس کی جسم کی ضرورت کیا ہو؟ پوری ہو۔ مان لیجیے کوئی انسان ہے وہ صرف ایک کھانا کھاتا ہے، 2 کھانا کھاتا ہے، تو کیا اس کے جسم کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ پوری ہوگی؟ نہیں پوری ہوگی، اور وہ انسان کئی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ شکار ہوگا کہ نہیں شکار ہوگا؟ ہو سکتا ہے کیلشیم کم ہو جائے، ہو سکتا ہے پوٹیشیم کم ہو جائے، ہو سکتا ہے وٹامن D کم ہو جائے، ہو سکتا ہے وٹامن B12 کم ہو جائے۔ تو انسان کیسا انسان رہے گا؟ کمزور رہے گا، لاغر رہے گا، اس کے اندر ہر طرح کی بیماریاں پائی جائیں گی۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح سے اسلام کا معاملہ ہے۔ اگر آپ مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوگی، مسلمان کیا رہیں گے؟ مضبوط رہیں گے۔ لیکن اگر آپ مکمل اسلام کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے خلل پایا جائے گا اور اس میں کمزوری پائی جائے گی۔ اس کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اسی طرح سے کوئی انسان ہے بالکل صحیح سالم ہے، اس کے پاس دونوں آنکھ ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، سب کچھ اس کا درست ہے، اور ایک انسان ہے جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے یا دونوں ہاتھ نہیں ہے یا پیر نہیں ہے یا آنکھ نہیں ہے، تو کیا دونوں انسان برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو یہی مثال یہی ہے کہ اگر آپ مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ صحیح سالم انسان کی مانند ہیں، اگر آپ آدھا تہائی اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ کہیں غیر صحیح سالم انسان کی طرح سے۔ دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو کام ایک انسان یہ کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، جو مضبوطی اس کے اندر ہوگی، جو پائیداری اس کے اندر ہوگی، جو طاقت صحیح سالم انسان کے اندر ہوگی وہ ناقص انسان کے اندر ہرگز نہیں آ سکتی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں مکمل اسلام کے اوپر فالو کرنے سے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ مکمل اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اسی میں سے کیا ہے، میں اپنی بات ختم کروں گا تاکہ کچھ سوال جواب کا بھی موقع مل جائے۔ اسی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے سوشل سسٹم کو، آپ اپنے فیملی سسٹم کو کیا بنائیں؟ اسلام کے مطابق بنائیں، اسلام کے مطابق بنائیں۔ اور یہ جو تحریک میں نے شروع کی ہے خاص طور سے رسوم و رواج کے متعلق، اس کا نام میں نے رکھا ہے رسوم و رواج مٹاؤ دعوت و تحریک، رسوم و رواج مٹاؤ دعوت و تحریک۔ اور میری اپنی جو سوسائٹی ہے اس کا نام جو اصلاح و ترقی ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اس کا نام ہے۔ یہ میں نے سورہ ہود کی آیت نمبر 88 سے لیا ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ وعلیہ توکلت والیہ انیب، کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ارادہ صرف اصلاح کا ہے، ان اريد الا الاصلاح، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اسی کے اوپر کیا کرتا ہوں؟ بھروسہ کرتا ہوں۔ تو یہ سوسائٹی کا نام ہے اور اس کے بہت سارے شعبے ہیں، الحمدللہ تعلیمی شعبہ بھی ہے، اسکول اور مدارس بھی ہیں، اور اسی طرح سے صحافت کا شعبہ بھی ہے، ایک میگزین بھی ہم نکالتے ہیں جس کا نام جو اصلاح و ترقی میگزین ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک اہم شعبہ ویلفیئر کا بھی ہے، فلاح و بہبود کا بھی ہے، غریبوں کے اندر بہت نقد بھی تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو خرد و نوش کی چیزیں ہیں وہ بھی تقسیم کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم کیمپ بھی لگاتے ہیں، میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، اور بلڈ ڈونیشن کیمپ وغیرہ بھی لگاتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس کے اندر آگے آنا چاہیے ہر چیز کے اندر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک شعبہ جو ہے وہ رسوم و رواج مٹاؤ دعوت و تحریک ہے، رسوم و رواج مٹاؤ دعوت و تحریک۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے معاشرے میں جو ریچولس، جو ان اسلامک کسٹمز، جو ٹریڈیشن پائے جاتے ہیں ان کو ختم کیا جائے، خاص طور سے شادی بیاہ کے اندر۔ اگر آپ اپنے سماج و معاشرہ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے درمیان 2 طرح کے رسوم و رواج پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ رسوم و رواج ہیں جو بطور دین منائے جاتے ہیں، یعنی بہت سارے مسلمان الحمدللہ اہل حدیث سے محفوظ ہیں، لیکن دوسرے مسلمان ان کے اندر کیا ہے؟ یہ رسوم و رواج پائے جاتے ہیں۔ مثلا عید میلاد النبی ہوا، رجب کے کنڈے ہو گئے، اور مرنے کے بعد معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر۔ تو الحمدللہ یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے اور ہم لوگ اس سے کیا محفوظ ہیں، تو اس کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
اور ہمارے علماء کرام اس کے بارے میں بولتے بھی رہتے ہیں اور آپ لوگ اس سے واقف ہیں۔ میں یہاں پر جو بحث کرنے جا رہا ہوں کس کے بارے میں ہے؟ وہ دوسرے قسم کے رسوم و رواج کے بارے میں، جن کو ہم عبادت سمجھ کے نہیں بلکہ عادت سمجھ کر ایز اے ہیبٹ ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ شادیوں کے اندر عام طور سے ہوتا ہے، شادیوں میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ منگنی کرتے ہیں۔ شادیوں کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ بارات لے کر کے جاتے ہیں۔ شادیوں کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جہیز وغیرہ لیتے ہیں۔ تو کیا یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو ہمیں بتانا ہے لوگوں کو اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ان سے کہنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہاں پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ شریعت کے اندر جہیز یا بارات یا منگنی یا ان تمام چیزوں کا کوئی وجود نہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور احادیث کی کتابوں میں ان کا کوئی ذکر ملتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکیوں کی شادی کی، صحابہ کرام آپس میں شادی کیا کرتے تھے، لیکن آپ کہیں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں پائیں گے، ان چیزوں کا تذکرہ نہیں پائیں گے۔ اور میں نے مختلف علماء کے اقوال اس کے بارے میں بھی، اسلام میں رسم و رواج اور عادات و تقالید کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں بھی 3 قسطوں کے اندر میں نے لکھا ہے، یہ بھی آپ وہاں پر جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں یعنی کتاب بھی لایا ہوں اور انشاءاللہ ابھی اس کو تقسیم بھی کروں گا، بلکہ اس کو میں تقسیم بھی کر دیتا ہوں۔ لیکن جو لوگ اس کتاب کو لیں وہ اس کے حق کے ساتھ لیں۔ اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر کے اس کے اوپر عمل کریں اور خود بھی دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ یہ اس کتاب کا حق ہے جو میں نے رسوم و رواج کے بارے میں لکھا ہے۔ تقسیم کریں۔ تو کیا آپ لوگ اس کتاب کو اس حق کے ساتھ لینے کے لیے تیار ہیں؟ یعنی آپ لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں نا؟ دل سے کہیے، دل سے۔ اس میں رسوم و رواج کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ہر چیز مذکور ہے، کیونکہ اب ٹائم کم رہ گیا ہے، تو رسوم و رواج کے بارے میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے اس میں یہ بتایا ہے کیوں ان چیزوں کا چھوڑنا ضروری ہے، اور اپنی سوسائٹی کی اس کے اندر یعنی تفصیل بھی موجود ہے، کارکردگی وغیرہ اس کے اندر بتایا گیا ہے، تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ان رسوم و رواج کو چھوڑنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، ضروری ہے۔ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ عادت ہے، اس لیے عادت کے طور پر یہ جائز ہے۔ یہ آج کل کے زمانے میں صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ کیوں نہیں صحیح ہے؟ کیونکہ یہ عادات، یہ تقالید، یہ ہمارے سماج اور معاشرہ کے اوپر کیا بن چکے ہیں؟ بوجھ بن چکے ہیں، بوجھ، اور ان سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے شادی کیا ہو گئی ہے؟ شادی مشکل ہو گئی ہے، اور زنا کیا ہو گیا ہے؟ زنا آسان ہو گیا ہے۔ آپ یہ خود سوچئے کہ جہیز کی وجہ سے پچھلے 3 سالوں کے اندر صرف ہندوستان میں 25,000 لڑکیوں نے خودکشی کی ہے، 25,000 لڑکیوں نے۔ تو ہم کیسے عادت کہہ کر کے اس کو جائز قرار دیں؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہیز چاہے کوئی آدمی اپنی خوشی سے دے، آپ مانگے نہیں، اپنی خوشی سے دے رہا ہے، یا آپ کیا کریں؟ آپ مانگ کر کے لیں، دونوں صورتوں میں حرام ہے، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ اس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک نہیں، اس کے نقصانات کو دیکھ کر کے ہم اس کو کم سے کم سد ذرائع کے طور پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو منع کر، بلکہ جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ جہیز سراسر حرام اور ناجائز ہے، اس کو آپ کان کھول کر کے سن لیں، جس بھی طریقے سے ہو، جس بھی طریقے سے ہو۔ اسی طرح سے بارات کا مسئلہ ہے، بارات جانا یا بارات لے جانا یا باراتی بن کر کے وہاں پر جانا اور لڑکی کے باپ کو مجبور کرنا کہ ان باراتیوں کی ضیافت کرے، یہ کیسی عقل مندی ہے، یہ کیسی غیرت ہے، یہ تو بے حیائی ہے، یہ تو بے شرمی ہے، اور ایسا انسان انتہائی کمینہ ہے، رذیل شخص ہے جو بیٹی کے باپ سے مطالبہ کرے کہ تم ہمارے مہمانوں کے خاطر تواضع کرو اور اچھی طرح سے خاطر تواضع کرو۔ ایسا شخص مرد نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے لڑکی کے باپ کے اوپر 1 پیسے کا خرچ نہیں رکھا۔ آپ کیسے مرد ہیں کہ آپ جو ہے لڑکی کے باپ سے مطالبہ کرتے کہ آپ کے بارات کی ضیافت کرے؟ بارات لے جانا ناجائز ہے، باراتی بن کر کے جانا ناجائز ہے، وہاں پر کھانا کھانا حرام ہے، اور آپ یہ سب کام دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يكون مؤمنا حتى يكون هواه تبعا لما جئت لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ توحید صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ قبروں کے اوپر نہیں جاتے ہیں یا وہاں جا کر کے سجدہ نہیں کرتے ہیں یا نظر و نیاز وہاں پر نہیں مانگتے ہیں،
توحید خالص اس کا نام ہے کہ آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری مرضی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تابع ہو جائے۔ آپ کو کوئی چیز معلوم ہو گیا تو آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کریں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں اور اس کے اوپر عمل نہ کریں، اس کے عمل نہ کریں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، کہ لوگوں میں 3 لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت ہی مبغوض ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بہت ہی ناپسند کرتا ہے۔ ایک کون ہے؟ ملحد فی الحرم، ایک ایسا شخص جو کہ حرم کے اندر الحاد کرتا ہے، وہاں پر ظلم کرتا ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر جو مسلمانوں کے 2 حرم ہیں۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ وہ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، ایسا شخص جو کہ اسلام کے اندر مسلمان تو ہو گیا، اپنے سابقہ دین کو چھوڑ دیا، لیکن اسلام کے اندر ہوتے ہوئے بھی کیا کرتا ہے، وہ جاہلیت کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ منگنی کے یا بارات کے یا جہیز کے جو رسوم و رواج ہیں، یہ جو ریچولس ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سب ہندوانہ ہیں، اسلام کا ان سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یہ ہندوؤں کے رسوم و رواج ہیں جو مسلمان آج تک اختیار کیے ہوئے ہیں، لہذا ان سے بچنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائے وہ مطلب و دم امرئن بغیر حق لہر قدم ہو، تیسرا شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے وہ کون ہے؟ جو کسی آدمی کے خون کو طلب کرنے والا ہو تاکہ اس کو ناحق قتل کر دے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ ایسا شخص بہت ہی مبغوض ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں۔ اسی طرح سے جو لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کا کھانا کھایا ہے، اگر نہیں کھلائیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، سماج معاشرہ سے ڈرتا ہے، تو اس کو حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت یاد رکھنی چاہیے کہ من التمس رضا الناس بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، کہ جو اللہ کی رضامندی کا متلاشی ہے، اللہ کی رضامندی کو چاہتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے راضی کر دیتا ہے۔ لیکن جو ومن التمس رضا الناس، جو لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے، لوگوں کی رضامندی چاہتا ہے بسخط اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، تو سخط اللہ علیہ واسخط الناس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ تو یہ سماج، یہ معاشرہ ہمارا الہ نہیں ہے، ہمارا معبود کون ہے؟ ایک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ کا معبود کون ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، آپ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کا پورا سوشل سسٹم، آپ کا جو ہے فیملی سسٹم غیر اسلامی اصولوں کے اوپر ہے، اور آپ دعویٰ کر دیں ہم مسلمان ہیں، اور آپ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک اصول جو میں نے لکھا ہے، ان اجماع الفقہ یقضی، کہ تمام فقہا کا اس بات کے اوپر کہتا ہے، بہت ساری چیزیں، اس میں علامہ ابن عثیمین کا بھی قول ہے، علامہ ابن باز کا بھی قول ہے، اور دوسرے لوگوں کا قول اس کتاب کے اندر درج ہے۔ میں نے کہا اس کتاب کو جس نے بھی لیا ہے اس کا حق ادا کرے، یعنی اس کو کیا کرے، اس کو غور سے پڑھے، اس کے اندر جو بھی مذکور ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کیا کرے، کوشش کرے، امانت ہے آپ کے پاس۔ تو اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ فقہا کا یہ کہنا ہے، ان کا اتفاق اس بات پر کہ ان العادات والتقالید والاعراف التي تخالف الشریعہ الاسلامیہ مخالفتا ظاہرہ، کہ اگر کسی قوم کے اندر یا کسی سماج کے اندر ایسی عادات اور تقالید پائی جاتی ہیں جو کہ اسلام کے ظاہری طور سے مخالف ہیں، مثال کے طور پر ہندوستان میں 90% مسلمان یہ گناہ کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، ہر گھر کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں، اس لیے آج مسلمانوں کے اندر روحانیت نہیں پائی جاتی۔ وہ کیا ہے کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا وراثت کے اندر ان کا حصہ نہیں دیتے ہیں۔ آپ جان لیجئے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیتے ہیں تو یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ آپ خود بھی حرام کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو آپ کو جہنم کے تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا وراثت کا نظام قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا۔ آپ کو ذرہ برابر اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی تصرف کر سکے، آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں۔ آپ کو اگر وصیت کرنی ہے تو 1/3 کے اندر کر سکتے ہیں۔ آپ کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ کس کو محروم کریں گے اور کس کو دیں گے۔ آپ کا اگر کوئی لڑکا ہے، آپ کا نافرمان ہے، تب بھی آپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے، اس کے باوجود نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ کس بنیاد پر جو ہے لڑکیوں کو وراثت میں ان کا حق نہیں دے رہے ہیں؟
اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے قرآن مجید کے اندر. آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 کو کھول کے پڑھیے. افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو جب آپ اپنی بیٹی کو اس کا حق نہیں دیتے ہیں تو فرما برداری کرتے ہیں یا اطاعت کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں. بولیے نا، فرما برداری یا نافرمانی ہے؟ آپ لوگوں سے آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، تب سے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں اور میں اتنا چلاتا جا رہا ہوں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حدود متعین کرتی ہیں ان سے تجاوز کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، صاف صاف فرمایا ہے يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے کیا رسوا کن عذاب ہے. تو اسی لیے میں نے اس کو شروع کیا ہے، رسوم روایات مٹاؤ دعوت و تحریک کو، کہ آپ اپنے گھر کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کریں. یہاں پر مسئلہ تو ایک کامن فیملی سسٹم ہوتا ہے، اور بعض گھروں کے اندر جنریشن در جنریشن، نسل در نسل لوگ چلے آتے ہیں اور وراثت کو تقسیم ہی نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور سر فٹول بھی ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے محبت آپس کی ختم ہو جاتی ہے. یہ کتنی بری بات ہے. تو فقہا کا کہنا ہے ان اجماع الفقہ یقضی ان العادات والتقالید والاعراف التي تخالف الشریعہ الاسلامیہ مخالفتا ظاہرہ او تخالف مقاصد الشریعہ العامہ، یا شریعت کے عام مقاصد کے کیا مخالف ہے. جو شریعت کا عام مقصد کیا ہے؟ رحمت ہے. شریعت کا عام مقصد کیا ہے؟ آسانی پیدا کرنا ہے. شریعت کا عام مقصد کیا ہے؟ بندوں کو نفع پہنچانا ہے. اب اگر کوئی ایسی عادت ہے جو کہ رحمت سے زحمت بن جائے، مصیبت و پریشانی بن جائے، معاشرہ کے اوپر بار بن جائے، بوجھ بن جائے، لوگوں کو اس سے نقصان ہو رہا ہو، تو اب اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اس کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے. جیسا کہ جہیز کے اندر ہو رہا ہے، جیسا کہ بارات کے اندر ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 سال کے اندر یہاں ہندوستان میں صرف ہندوستان، دوسرے ملک کو چھوڑ دیا 25,000 لڑکیوں نے خودکشی کی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہمارا سماج اور معاشرہ ہے. اور 1.5 لاکھ مقدمات یہ کورٹ کے اندر پینڈنگ میں ہیں اسی سب میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے. تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. تو جو شریعت کا عام مقصد ہے اس کے مخالف جو عادات و تقالید ہیں ان کو بھی کیا ہے؟ ان کو چھوڑ دینا ضروری ہے. اور تؤدی الی المخالفۃ والتقصیر، یا کوئی ایسی عادت و تقلید ہے جو کہ کوتاہی کی طرف لے جاتی ہے، مخالفت کی طرف لے جاتی ہے، یجب نبذها والسعی الی تغییرها، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. آج ہم نے شادی بیاہ کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اس کے اندر ہم اتنا اسراف کرتے ہیں. آپ خود سوچئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھا تھا کہ آپ بارات لے کر کیوں گئے تھے، آپ نے اس کے اوپر اتنا پیسہ کیوں خرچہ کیا تھا، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ زبان کھلے گی وہاں پر؟ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ کوئی جواب ہے؟ آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے. یہ نہیں چلے گا کہ آپ یہ سمجھتے کہ آپ جو کما لیے وہ آپ کی ہے، چاہے جس طرح سے اڑائیں، چاہے جس طرح سے خرچہ کریں. ہرگز نہیں. کیسے کمائے ہیں، کیسے خرچہ کیے ہیں، دونوں حساب دینا پڑے گا، اور ایک ایک پائے کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے جو مسلمان آج کل شادی بیاہ کے اندر کرتے ہیں. حد اعتدال سے تجاوز کر جانا بھی اسراف کے اندر داخل ہے. حد اعتدال سے آج کل کتنی مہنگی شادیاں، سب کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ ریا، نمود، نمائش، بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہوتی ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. مسلمان قوم ایک بیوقوف قوم ہے آج کل کے زمانے میں، جاہل قوم ہے آج کل کے زمانے میں. تعلیم جو سب سے زیادہ ضروری ہے، تعلیم کا انتظام نہیں کرتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ضلع کے اندر، کم سے کم ہر ضلع کے اندر ایک ڈگری کالج مسلمانوں کا اپنا ہو، جہاں کے مسلمان بچے اور بچیاں اسلامی ثقافت کے ساتھ وہاں پر تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن آج کل ہم نے کتنے کالج بنائے ہیں، اور شادی کے اندر دکھاوا کے لیے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. لیکن جب مسجد پر خرچ کرنا ہوتا ہے، اداروں پر خرچ کرنا ہوتا ہے تو ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے. مدارس پر خرچ کرنا ہوتا ہے تو ہم کو رات بھر نیند نہیں آتی ہے اگر ہم نے 100 روپیہ دے دیا. لیکن فضول خرچی کرنی ہوئی تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ حاتم طائی بن جاتے ہیں اپنے زمانے کے، کہ دیکھو ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے بس. تو ہم نے شادیوں کو ریا نمود کے اندر بدل دیا، فخر و مباحات کے اندر بدل دیا، جس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسی طرح جہیز کے اندر تو بہت ساری باتیں ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ رسوم و رواج کا بھی چھوڑ دینا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل. آپ دیکھیں منگنی کو ہم لوگوں نے کتنا مشکل بنا دیا ہے. یہاں تک کہ جب دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کو
اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جس لڑکے کو شادی کرنی ہے وہ دیکھنے جائے. معلوم نہیں حیدرآباد میں ہے کہ نہیں ہے. نہیں, ہم لوگوں کی طرف تو کیا ہے, اب اسی کو لوگوں نے خاص ایونٹ بنا دیا ہے. پہلے لوگ گھر جا کر کے دیکھ لیتے, اب تو پوری بارات اسی وقت 20 25 15 20 لوگ جاتے ہیں اور باقاعدہ. اور لڑکا نہیں دیکھتا ہے, عام طور سے ایسا ہوتا ہے, کون, اس کی امی جاتی ہیں, ارے اس کی پھوپھی جاتی ہیں, اس کی بہن جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ لڑکے کو حکم دیا جس کو شادی کرنی ہے. اب جب اتنے لوگ جاتے ہیں تو لڑکی نہیں پسند آتی ہے, کوئی کچھ عیب نکال دیتا ہے, کوئی کچھ عیب نکال دیتا ہے, کوئی کچھ عیب نکال دیتا ہے. ارے اللہ سبحانہ لڑکے کو حکم دیا, آپ کو نہیں حکم دیا ہے. اور یہ سب خرافات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج مسلمانوں کا دین یہ خرافات بنا کر کے انہوں نے رکھ دیا. اسلام کی جو بدنامی ہو رہی ہے یہ مسلمانوں سے بدنامی ہو رہی ہے. ہاتھ بے زور ہیں, الہا سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کے تمہیں پاس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کے تمہیں پاس نہیں. شو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود ہیں. یہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو. تو علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کی بہت اچھی تصویر کشی کی تھی, اور وہی حالت آج بھی ہے, بلکہ اس سے کیا ہو گئی, اس سے خراب حالت ہو گئی ہے. تو اب ٹائم نہیں ہے, اس لیے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی تحریک ہو, کوئی بھی دعوت ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی تنظیم ہو, یہ اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب بہت سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. ورنہ اکیلا آدمی کچھ بھی کر لے اس کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے. جو مطلوبہ کامیابی ہے, ویسے انسان کا کام ہوتا ہے پہنچا دینا, کہ آپ اپنی بات کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں. اب کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, یا آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی, ختم ہوگی. کم از کم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے اس پیغام کو پہنچایا تھا کہ پیغام کو نہیں پہنچایا تھا. کوئی جاگے یا نہ جاگے یہ مقدر ہے اس کا. میرا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آپ تک کیا کر دیا جائے, پہنچا دیا جائے. اسی لیے اب میں یہاں پر جو ہمارے بزرگ موجود ہیں اس مسجد کے اندر, میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کی شادی کریں, اگر آپ کے گھر کے اندر ہیں بیٹے اور بیٹیاں, تو کیا آپ ان کی شادی اسلام کے مطابق کریں گے؟ آپ بارات نہیں لے جائیں گے, آپ جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ آپ اس کا عہد کرتے ہیں اس مسجد کے اندر؟ آپ کا ارادہ اس کے اوپر چلنے کا ہے؟ کتنے ہمارے بزرگ ہیں یہاں پر؟ بھائی اس میں آپ کا فائدہ ہوگا. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا, ہمیں اس سے کچھ تھوڑا نہ ملنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا, ہمارا اس میں تھوڑا نہ کوئی نقصان ہو جائے گا. تو آپ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں؟ ماشاء اللہ. چلیں, بہت اچھی بات ہے. ہم یہی دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کرے. اور اسی طرح سے ہمارے کچھ نوجوان یہاں پر موجود ہیں جو انشاءاللہ جلد ہی شادی کریں گے, تو میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی شادی اسلام کے مطابق کریں گے؟ کتنے نوجوان ہیں یہاں پر, ہاتھ اٹھائیں. اور کتنے لوگ ہیں؟ تو کیا آپ اس مسجد کے اندر, اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے, اس مسجد کے اندر آپ موجود ہیں, اگر آپ نے اسلام کے مطابق شادی کی تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. کیا ہوگا؟ آپ سے راضی ہوگا. آپ کی شادی کے اندر کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. تو کیا آپ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اسلام کے مطابق شادی کریں گے؟ ہیں, زور سے بولیں نا, یہاں تو مسئلہ ہی آپ لوگوں کی آواز ہی نہیں نکلتی کسی چیز میں. شادی کریں گے نہیں اسلام کے مطابق؟ دیکھیے بہت ساری مثالیں ہیں الحمدللہ مسلمانوں کے اندر, یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور روزانہ بڑھ رہا ہے. میں نے ابھی فیس بک کے اندر پڑھا تھا کہ ایک بیٹا اور ایک باپ گئے تھے لڑکی کو دیکھنے کے لیے, اور انہوں نے کیا کیا, لڑکی پسند آ گئی, فوراً انہوں نے شادی کر کے نکاح کر کے اس کو گھر لیا بنا کسی تام جھام. ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, بارات بھی نہیں, بس لڑکی پسند آ گئی, فوراً نکاح کر کے اس کو لے آیا اسی کپڑے کے اندر. حضرت سعید بن مسیب کی شادی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کس طرح سے کی تھی. تو اس طرح کی شادیاں بہت ساری ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں, یہ بطور تحدیث نعمت ہے, اس میں یعنی کوئی فخر نہیں. میں اسی لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے اپنے 3 بچوں کی شادی کی, ایک بچے کی شادی کی, 2 لڑکیوں کی شادی, اور میں نے الحمدللہ بغیر بارات کے, بغیر جہیز کے شادی. میں نے لڑکی کے گھر والوں کو صاف طور سے منع کر دیا کہ مجھے جہیز نہیں لینا ہے. میں بارات لے کر بھی نہیں گیا. میں نے کہا لوگ ناراض ہوں, برا بھلا کہیں, کوئی بات نہیں, ہم نے جس کا کھایا کھایا, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا کیا ضروری ہے. تو ہم کل 6-7 آدمی برات, ڈرائیور کو لے کر. اسی طرح سے میں نے اپنی لڑکیوں کی شادی کی. ایسی بات نہیں کہ لڑکی گھر والے مجبور ہیں, دونوں جگہ مالدار لوگ ہیں
اور ایک تو آرتھوپیڈک سرجن ہے الحمدللہ. میں نے دونوں جگہ شادی کی اور اچھے گھرانے کے اندر کی, مالدار لوگ ہیں, لیکن میں نے دونوں جگہ پر صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو اسلام کے مطابق کرنی ہے. میں ایک جہیز نہیں دوں گا اور نہ بارات لے کر کے آپ لوگ آئیں گے. جب وہ لوگ مان گئے تو میں نے شادی. تو دونوں جگہ سے یعنی صرف 6 آدمی 7 آدمی ہیں بس, اس سے زیادہ کہیں سے بھی نہیں آئے. تو اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ نظام نافذ ہوگا. اسی طرح سے میرے بھی چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تو میرا جو اپنا اصول ہے میں نے اس اصول کو وہاں پر بھی لاگو کیا. ہمارے والدین ابھی زندہ الحمدللہ. ہمارے جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں وہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں, وہ بھی پورے گھر والوں نے میرے اوپر دباؤ ڈالا کہ آخری شادی ہے, آخری بھائی ہے, آپ کو بارات میں چلنا. میں نے کہا اگر بارات جائے گی تو میں نہیں جاؤں. اور ہمارے گھر والے بارات لے کر گئے, حالانکہ ہماری والدہ بھی کہہ رہے ہیں سب لوگ. میں نے کہا دیکھو بھائی, میں دوسرے لوگوں کو اس کام سے منع کرتا ہوں, اس سے روکتا ہوں, اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. پورے گھر والوں کی سفارش کے باوجود بھی میں بارات کے اندر نہیں شریک ہوا. تو ضرورت ہے جب تک آپ سخت ایکشن نہیں لیں گے تو کیا ہوگا, اس کا اثر نہیں پڑے گا. اسی طرح سے میں نے چند لوگوں کو بیان کیا, بہت سارے لوگ مان گئے ہیں. ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک آدمی نے میسج کیا کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کی منگنی تھی لیکن میں منگنی کے اندر شریک نہیں ہوا. میں نے اسے کہہ دیا نہیں, میں نہیں آؤں گا. تو الحمدللہ بہت سارے لوگ اس بات کو کیا کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. تو علماء کرام سے بھی یہ اپیل ہے, آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے, خاص طور سے علماء کرام اگر اس معاملے میں سخت موقف اختیار کریں تو انشاءاللہ معاشرے کا اور سماج کا رخ بدلے گا. ان کو ایسی شادی کے اندر ہرگز شریک نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی نکاح پڑھائیں. اگر وہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کیا ہوگا, اس کا مثبت اثر جو ہے پڑے گا. اور ہمیں مالداروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی ہو. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ بڑا سے بڑا مالدار شخص ہو یا کوئی بھی شخص ہو, اس کے عالم حافظ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میں کھل کر کے بات کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کہ اس امت کی بدبختی ہے, اس امت کی بدنصیبی ہے جو اپنے علماء کرام کی عزت نہیں کرتی ہے اور ان کا جو مقام مرتبہ اس کو پہچانتی نہیں ہے, نہ ان کو مقام مرتبہ عطا کرتی ہے. خیر, باتیں بہت ساری ہیں, میں نے آپ کو سب بتلا دیا. تو مجھے امید ہی ہے کہ اس کتاب کو آپ نے اپنے حق کے ساتھ لیا ہے اور آپ کیا کریں گے, آپ اس کا ایک گروپ ہے, اس گروپ کے اندر شامل ہوں گے اور ہر اعتبار سے جو بھی آپ سے اخلاقی سپورٹ بھی ہے, مادی سپورٹ بھی ہے, روپیہ پیسہ کے ذریعے سے بھی ہے, آپ جو اس کے اندر تعاون کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کا تعاون ضائع نہیں ہوگا. بس آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ بھیجتے ہیں تو بتا دیں تاکہ زکوٰۃ کا استعمال زکوٰۃ کی طرح سے ہو, اور اگر آپ زکوٰۃ کے علاوہ بھیجتے ہیں کیونکہ اس میں فرق کرنا کیا ہے, ضروری ہے. بس اتنی سی باتیں تھیں, اس میں ہر چیز موجود ہے. اب میں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کو پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے ذہن میں کسی طرح کا کوئی سوال ہے اس ٹاپک سے متعلق تو سوال آپ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.